اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا۔ جس طرح زندگی نعمت ہے، اسی طرح موت بھی نعمت ہے انسان کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں نعمت ہے، دونوں چیزیں نعمت ہے۔ زندگی انسان کو کم ملی ہے۔ پہلے امتوں کی بہت بڑی زندگی ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سب سے کم زندگی ہے۔ 40 50 60 70 80 90 100 یا 120 130 سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اچھی زندگی گزار کر دنیا میں سے چلا جائے، جو اچھی زندگی گزار کر۔ یہ زندگی جو ہے ہزار نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تھوڑی سی زندگی دی ہے، اور اچھی گزار کے، اللہ کی یاد میں گزار کے، اور دنیا کے کام کاج بھی کرے۔ اس سے اللہ رب العزت نے منع نہیں فرمایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کو بھی یاد کرو اور روزی کمانے کا بھی اہتمام کرو، یہ دونوں کرو۔ کیونکہ انسان اگر مسجد میں ہی بیٹھا رہے اور کوئی کام کاج نہ کرے تو پھر کھانے پینے کا وہ بندوبست کیسے کرے گا؟ زندہ رہنے کے لیے اس کو کمانا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ آپ مسجد میں ہی پکے بیٹھے رہیں۔ نماز پڑھے اور اپنے کام کاج پر چلے جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا۔ تو موت اس لیے نعمت ہے کہ انسان 100 سال 50 سال گزار کے چلا جاتا ہے، پھر اس کی جگہ نئے لوگ آ جاتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر اور آ جاتے ہیں۔ اگر یہ موت کا سلسلہ اللہ رب العزت نہ پیدا کرتا تو آپ حساب لگائیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اب تک اس دنیا میں انسان ہی نہیں سما کھاتے۔ اتنا جھگڑا فساد ہوتا، ایک جگہ کہتا جگہ میری ہے، دوسرا کہتا جگہ میری ہے، تیسرا کہتا جگہ میری ہے، اسی پر لڑتے جھگڑتے رہتے۔ آج ہم کم انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں یا اور ملکوں میں بہت زمین پڑی ہے، لوگ ملک بھی خرید سکتے ہیں، 100 کنال 600 کنال 1000 کنال بھی خرید سکتے ہیں، کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں۔ اگر انسان نہ مرتے تو جو آج کل انسان پیدا ہو رہے ہیں ان کو جگہ ہی نہ ملتی۔ اللہ تو بہتر انتظام کرنے والا ہے، شاید اللہ رب العزت کوئی اور نظام کر دیتے، مگر انسانوں کو جگہ نہ ملتی رہنے کے لیے۔ پھر یہ موذی جانور ہے، مثال کے طور پر شیر ہے، یہ ہر کسی کو چک مارتا، کھاتا، پھاڑتا، معذور کر دیتا، جیسے کہ ٹھواں ہے۔ انسانوں سے ان کی زیادہ پیدائش ہے۔ یہ اگر حالات نہ ہوتے تو ہر کسی کو ڈستے۔ آج تو 100 میں سے 1 آدمی کو ڈستا ہے، وہ بھی دیہاتوں میں، شہروں میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ شہروں میں تو یہ ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو 100 میں سے 2 آدمی یا 3 آدمی کو یہ ڈستا ہے تو اس کا بازو جو ہے نا ادھر ہی رہتا ہے، ہائی دوائی کرتا رہتا ہے، اتنا اس کا درد ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر موت نہ ہوتی یا یہ نہ مرتے تو یہ
انسانوں کو اس طرح ڈستے کہ عذاب آ جاتا، عذاب آ جاتا۔ سانپ ہے، یہ ہر گھر میں 100 کے قریب ہوتے ہیں، 200 کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب سپنی انڈے دیتی ہے تو 99 انڈے دیتی ہے، اور یہ اپنے بچوں کو کھاتی ہے، جو وہی بچتے ہیں جو آگے پیچھے جاتے ہیں۔ کچھ دنیا مار دیتی ہے، کچھ خود مر جاتے ہیں۔ تو آپ حساب لا لیں کہ ان کی تعداد کتنی ہو جاتی ہے، ہر کسی کو ڈستے ہیں۔ اسی طرح وہ کنکول ہے جو اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے بدن میں، ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے، سنساروں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، بھیڑیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، گدڑوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، انسانوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ تو یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس موت کو پیدا فرمایا۔ بعض تو کہتے ہیں زندگی اور موت کو دونوں کو اکٹھا ہی پیدا کیا، زندگی کو پہلے متعارف کرایا اور موت کو بعد میں متعارف کرایا۔ موت کا بعد میں متعارف ہوا، زندگی کا پہلے تعارف ہوا۔ تو یہ موت اس لیے نعمت ہے۔ یا اندازہ کر لیں کسی آدمی کی کوئی آدمی ہے اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہوتی، تو کب تک اس کو کوئی سام سکتا ہے؟ آخر لوگ تنگ پہ جاتے ہیں۔ انسان کو سامنا بہت مشکل بات ہے، فالج ہو جاتا ہے۔ تو موت نہ ہوتی، کئی قوموں میں چلے جاتے ہیں، سال سال قوموں میں رہتے ہیں، بے ہوش رہتے ہیں۔ تو انسان کو سامنا، اس کا پیشاب صاف کرنا، اس کا بدن صاف کرنا، اس کو نہلانا، اس کی صفائی ستھرائی کرنی، اگر ایک آدمی اکیلا گھر میں ہے تو وہ کیسے کر سکتا تھا؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے 7 6 مہینے 2 مہینے 10 دن 5 دن 1 دن انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے۔ یہ اس لیے نعمت ہے۔ ہر چیز کے انبار لگ جاتے تھے، 18,000 مخلوق کے انبار لگ جاتے زمین میں۔ آپ اصحاب اندازہ کریں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العزت نے ڈڈیاں کا عذاب بھیجا، تو کہتے اتنی زمین پر ڈڈی ہوگی تھی کہ وہ چلتے تھے کہ ان کے پیروں کے نیچے آتی تھی، تو ان کے دل خراب ہوتے تھے۔ جو بھی دیکھتا اس کا دل خراب ہوتا۔ پانی میں دیکھتے پانی میں ہوتی، جدھر بھی جاتے کھانے میں دیکھتے کھانے میں ہوتی۔ اتنی ڈڈی تھی، کھانا پکاتے تھے پڑ جاتی تھی، تو تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ رب العزت سے دعا کرے اس عذاب سے ہماری جان چھٹلائے۔ پانی بدبودار ہو جاتا تھا، وہ پانی نہیں پی سکتے تھے۔ یا آپ صاحب کر لیں، اگر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک پانی میں ہوں تو وہاں وہ اپنی غسالت ہر چیز کرتے ہیں، کھاتے ہیں نا، تو پانی کا کیا اثر ہو جاتا؟ سمندر کتنا بڑا ہے، وہ بھی پینے کے قابل نہ رہتا، صاف کرنے کے قابل نہ رہتا۔ اتنی مخلوق ہو جاتی، پانی پینے کو نہیں ملتا۔ اتنی مخلوق اگر ایک گھوٹ بھی پیے تو کتنا پانی ختم ہو جاتا، سمندر خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس لیے نعمت ہے، موت اللہ کی نعمت ہے کہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت انسان کو دی، ہر چیز کو دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آزمائش بھی ہے، یہ آزمائش بھی ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے موت۔ ہر چیز کو جان نکلے سے تکلیف ہوتی ہے، جس میں سانس ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ درخت اتنے ہو جاتے ہیں، زمین میں درخت اتنے ہو جاتے ہیں کہ اللہ جانے
رب ہی بہتر جانے کیا اس وقت یہ اگر موت نہ ہوتی تو کیا عالم ہوتا انسان کا. انسان کا دنیا میں رہنا ہی جیرن ہو جاتا, مشکلات ہو جاتی. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اس موت کو پیدا فرمایا. یہ ہر چیز کی بھلائی کے لیے ہے. انسان دنیا میں رہتا ہے, کچے پڑتا ہے. ہوں یہ دیکھو کہ قبر آلے کے دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑا ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ تو معاملہ اللہ رب العزت کا ہے. کوئی نہیں دیکھتا قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ نیکی کرو گے تو قبر میں آرام سے رہو گے اور جنت میں رہو گے. بدی کرو گے تو قبر میں بھی بے حرامی ہوگی اور آخرت میں تمہیں دوزخ ملے گا. یہ برگزی زندگی ہے. ہم اتنا کی جانتے ہیں کہ جتنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, اس سے آگے ہم نہیں کچھ جانتے. تو یہ موت اس لیے نعمت ہے, ہر چیز کے لیے نعمت بھی ہے اور سکھ بھی ہے. دیکھو کسی گھر میں ایک یا دو پانچ بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کو سامنا پڑتا ہے, سال سامنا پڑ جاتا ہے, 2 سال سامنا پڑ جاتا ہے, 10 سال سامنا پڑ جاتا ہے, آخر وہ ان کی موت ہو جاتی ہے. تو جو باقی ہے ان کو چھٹکارا مل جاتا ہے. ان کی نہ خدمت کرے گا تب بھی عذاب. اگر موت نہ ہوتی تو پھر جو بھی برا کام کرتا اس کو دنیا میں سزا ملتی, اس کو دنیا میں سزا ملتی, کیونکہ اس نے نہ قبر میں جانا تھا نہ حشر میں جانا تھا, اس نے مرنا ہی نہیں تھا, تو پھر اس کی سزا دنیا میں ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں اگر ہم کتنے برے کام کرتے ہیں, کتنے برے کام کرتے ہیں, بدفعلی کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, سود کھاتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, غریبوں یتیموں پر ظلم کرتے ہیں, تو اگر دنیا میں یہ عذاب ہو جاتا تو آپ حساب لائیں اس کو کس طرح سانبھا جائے گا, کس طرح سانبھتے ہیں, نہیں سانبھ سکتے. ہم سال 5-10 دن یا 2 مہینے یا 2 سال کے لیے نہیں سانبھ سکتے, تو ساری زندگی ہم کیسے اس کو سانبھتے تھے. اگر مائی باپ کی نافرمانی کرتے تو دنیا میں عذاب ملتا. اب تو ہمیں موت آتی ہے, ہم چلے جاتے ہیں, لیکن جو مائی باپ سے بدسلوکی کرتا ہے اس کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے. وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے, دنیا اس کو چھوڑ دیتی ہے, دنیا اسے قطع طلق کر لیتی ہے. تو آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. مائی باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا, غریبوں یتیموں کا حق کھانا. ہم تو بیوی بچوں پر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ جس کا شمار نہیں ہے. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, بیوی بچوں پر ناجائز ظلم زیادتی کرنا, ان کو نوکر سمجھ لینا, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. بیوی کو مارنا بلا وجہ, ناجائز بھی کرے تو اس کا بھی شریعت نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ مقرر کیا کہ ایسے تم نے بیویوں کے ساتھ اگر یہ بدسلوکی کرے یا کچھ اور کرے تو ان کو اس طرح روکنا ٹوکنا. ہم تو اگر پانی نہ دے تو اٹھ کے تپڑ, یہ زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے بیوی بچوں کے ساتھ. ہاں شریعت کے لیے تھوڑا مجھ چڑھ تپا, بے دردی سے نہیں, اخلاق سے, نرم طریقے سے کر لینا, ڈرانے کے لیے. بھائی یہ نماز پڑھے, روزے رکھے, زکوٰۃ دے. بیوی کو یہ تو نہیں ہے مار کے منہ سے دندی توڑ دیتے ہیں, بازو توڑ دیتے ہیں, ٹانگیں توڑ دیتے ہیں, سر پھاڑ دیتے ہیں. اس کا شریعت نے نہیں اجازت دی کہ تم ایسا کرو. اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ کے حکم پر پابندی کرانے کے لیے یہ تھوڑا مجھ, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی, اس طرح سنت کے مطابق کرنا پڑتا ہے. بیوی بچوں کو ڈالنا پڑتا ہے سنت کے مطابق, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہم تو اللہ ہی آفت ہے, کام کر کے آتے ہیں تب بھی مارتے ہیں,
نہ کام کرے تب بھی مارتے ہیں، بیوی اچھی ہو تب بھی مارتے ہیں، بری ہو تب بھی مارتے ہیں، والدین کے ہیں تو تب بھی مارتے ہیں۔ اگر والدہ نے شکایت کر دی یہ تو بہت بری ہے، مارنا شروع کر دیا، والد نے کہا مارنا شروع کر دیا، بہنوں نے کہا مارنا شروع کر دیا، اعلی شریعت نے اس کی کوئی اجازت نہیں، بلا وجہ ہم لوگ تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، کٹتے ہیں، کھانے کو کچھ دیتے نہیں، مارنے پر زور۔ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس دیدہ اقرار دیا ہے اس کام کو، جو بلا وجہ بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو مارتا ہے، یا والد مارتا ہے، یا والدہ مارتی ہے، کوئی بھی مارتا ہے، مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہے، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت پابندی بتائی ہے کہ ایسا کام مت کرو، اخلاق سے، نرمی سے ان کو اللہ کا حکم بھی دو تو اخلاق اور پیار سے دو، اگر نہ مانے تو پھر تھوڑا سا ڈانٹ لو، یہ نہیں ہے کہ مار مار کے بازو توڑ دو، پھر وہ نہ روٹی پکا کے آپ کو دے سکے، نہ کپڑے آپ کے دھو سکے، پھر لوگوں کی منتیں کرنے پھرتے ہیں ہم، یار میری بیوی کا بازو ٹوٹ گیا، یار غصے سے میں نے مار دیا اور مجھے کپڑے دھو کے دو، روٹی پکا کے دو، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے موت اللہ رب العزت نے بات دیکھے کہ ظالم لوگ جب مرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دل میں شکر ہوا یار اس سے جان چھوٹی، اور جو باپ اولاد پر ظلم کرتا ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے، تو اس کے لیے بظاہر تو نہیں کہتے، دنیا کے سامنے تو نہیں کہتے، لیکن دل میں کہتے ہیں یار بہتر ہو گیا، بھوکے رہیں یا ننگے رہیں، یار اس سے چھٹکارا ہمارا ہو گیا۔ بظاہر تو نہیں کہتے، اولاد ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، لوگ کہیں گے کہ اس کا کھاتے رہے اور آپ آج اس کو بدوائیں دے رہے، تو جب مارتا ہے دل سے بدوا دیتے ہیں، بیوی دل سے بدوا دیتی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں انسان دیتا ہے، وہ سب سے اچھا اور بہترین صدقہ ہے۔ احسان کرنا ہے تو مائی باپ پر کر، جس نے تمہیں جنا پیدا کیا اور تمہاری پرورش کرتے رہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھ، انسان سے تھوڑی بہت غلطی ملتی تو ہو ہی جاتی ہے، انسان خدا کا پتلا ہے، جہاں تک شریعت کی بات ہے تو وہاں پھر عدل سے کام لاؤ، انصاف سے کام لاؤ، جہاں عدل آ جائے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی بات آ جائے وہاں عدل سے کام رہو اور ڈٹ جاؤ۔ اگر کوئی معافی مانگ لے تو اس کو معاف بھی کر دیا کرو، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ جو بھولا ہوا، بھٹکا ہوا اگر اپنے راستے پر آ جائے تو اس کو کوئی بھولا بھٹکا نہیں کہتا۔ انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی خطائی ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اس کو مار کے چارپائی پر ڈال دو۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو کسی مولوی نے مسجد میں اعلان کیا، تقریر کر رہے تھے کہ جو کوئی کسی کو مسلمان کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو دو آدمی اٹھے اور ایک سائی کے پاس چلے گئے جو یہ گٹر نالیاں صاف کرتے ہیں، ان کو کہا کہ کلمہ پڑھو، وہ نہ پڑھے، انہوں نے مار کے ان کی لتیں توڑ دی، انہوں نے کہا پڑھے، زبردستی شروع کر دی۔ جب اٹھا کے مولوی صاحب کے پاس لے گئے، اس نے کہا مولوی صاحب آج آپ نے اچھی تقریر کی کہ ہماری تو انہوں نے لتیں توڑ دی۔ انہوں نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا یار ہمیں تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کی لتیں توڑ دیں، وہ یہ اپنا کام غریب کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو یار، تم کو کس نے کہا ان کو مارو؟ انہوں نے کہا یہ صحیح ہے ہم مسلمان، تم نے تو کہا تھا کہ مسلمان کو، اس نے کہا میں نے کہا تھا اخلاق سے، پیار سے، محبت سے سمجھاؤ، ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو لتیں توڑ دو۔ اب ان کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ کھلانے پلانے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ ایسے کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہمارے اکثر لوگ یہی کام کر رہے ہیں،
سب کا میں نہیں کہتا، اکثر لوگ زبردستی کسی پر اسلام نہیں توپا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ کافر تھے، مشرک تھے، بدین تھے، ظالم تھے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ وہ جنگی ہوتی تھی، وہ خود جنگیں کرتے تھے مشرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر زبردستی جنگ نہیں تھوپی۔ تو ہمیں وہ بتا کر کے، ہمیں سمجھا کے گئے، ہمیں وضاحت سے بتایا کس طرح تم نے لوگوں کو اپنے دین میں داخل کرنا، اخلاق کی بنیاد پر کرنا۔ یہ جو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف والے سخی سلطان بہو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ شمس تبریز ملتان والے رحمۃ اللہ علیہ، بابا غلام فرید، یہ انہوں نے جتنا بھی کام کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں۔ اجمیر شریف والے جو کہتے ہیں 90 یا لاکھ یا 10,000 یا 50,000 مسلمان کیا، وہ زبردستی کی بنیاد پر نہیں کروایا تھا، مسلمان ہوئے تھے، وہ ان کا اخلاق دے کر، ان کا پیار دے کر، ان کی محبت دے کر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا۔ یہ بات آج ہم بول کے ہیں، ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں وہ زبردستی سے کوئی نہیں مانتا، پیار محبت سے، اخلاق سے۔ تو وہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے، اور باقی سب ٹیڑھے راستے ہیں، پھر پھرا کر جنت میں جائیں گے، یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر جائیں گے۔ زندگی گزارنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنی ہے، سنت کے مطابق ہی رہنا ہے، اور سنت کے مطابق ہی آخرت کو جانا ہے۔ یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری بقا ہے، یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری آخرت ہے۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔